السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ نبوی کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، حدیث کی کتاب ہے۔ اس حدیث کا پہلا باب ہے۔ اس حدیث کے پہلے باب کو بیان کرنے سے پہلے ایک دعا ہے، وہ پڑھو، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پہلا باب کیا ہے؟ پہلا باب ہے اخلاص اور حسن نیت کا بیان تمام ظاہری باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں، یعنی اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کرنا تمام ظاہری، یعنی جو اعمال دکھنے والا ہے اور جو عمل کیا ہے، خفیہ ہے، نہ دکھنے والا ہے، انہی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک آیت بھی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، اور ان کو تو صرف یہی حکم ہوا تھا نا، کیا حکم ہوا تھا؟ اور ان لوگوں کو، ان کو صرف یہی حکم ہوا تھا کہ وہ لوگ اخلاص عمل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وذالک دین القیم، وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اخلاص عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وذالک دین القیم، اور یہی کیا ہے؟ یہی سچا دین ہے۔ اور آگے اس آیت کا تشریح جو ہے علامہ قاضی صلی اللہ قاری پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بندوں پر جو حکم لگایا ہے، بندوں پر جو قانون لاگو کیا ہے، وہ قانون یہ ہے، وہ حکم یہ ہے کہ بندہ جو ہے اخلاص عمل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنے عقیدے پر، اپنے اعتقاد پر اس طرح سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ احکام القرآن میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اخلاص کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اس آیت میں کس کا حکم ہے؟ اخلاص کا حکم ہے، کیونکہ عبادت میں نیت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کے لیے نیت کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اخلاص اس نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ نیت کے بغیر اگر ہم کرنا چاہیں تو اخلاص، یہ خلوص للہیت، یہ کیا ہے؟ نیت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اخلاص کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اس میں اخلاص کا حکم ہے، عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ بندے کا تعلق کس سے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو۔ بندے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو۔ اب یہاں جو آیت میں جو تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اب حنفاء کیا ہے؟ حنفاء سے مراد یہ ہے، حنفاء کا مطلب یہ ہے تمام باطل، یعنی تمام باطل مذہب، تمام باطل مذاہب سے ہٹ کر اللہ کی طرف کیا ہونا؟ یکسو ہو جانا، تمام باطل سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانا۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حنیف کہتے ہیں کہ تمام عقائد رذیلہ سے، تمام برے عقیدوں سے ہٹ کر، تمام عقائد رذیلہ یعنی برے عقیدوں سے ہٹ کر، برے عقیدوں سے ہٹ کر کہاں ہو جانا؟ اسلام کی طرف آ جانا۔ تمام عقائد رذیلہ یعنی برے عقیدوں سے ہٹ کر کدھر آ جانا؟ اسلام کی طرف آ جانا۔ اب خلفاء سے کیا مراد ہے؟ حدیث کہتے ہیں کہ تمام عقائد رذیلہ سے مائل ہو کر اسلام کی طرف آ جانا۔ اور خلفاء سے مراد کیا ہے؟ خلفاء سے مراد یہ مذہب ابراہیم، کیا ہے؟ ملت ابراہیم، جو کلام پاک میں جو آیا تھا نا، خلفاء و یقیموا الصلاۃ، یہ خلفاء سے کیا مراد ہے؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، مذہب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جس طرح انہوں نے، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تمام مذاہب سے ہٹ کر، تمام برے عقیدوں سے ہٹ کر، تمام
برے عقیدوں سے کنارہ کش ہو کر چھوڑ کر ادھر چلے گئے اسلام کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح یہاں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اسی طرح یہاں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ کس طرح کرو؟ تم بھی ایسا کرو، یعنی تم بھی تمام مذاہب برے عقیدوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وذالک دین القیمہ، یہی سچا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ مطلب کیا ہے یہی سچا دین ہے؟ یعنی جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جو حکم دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر میں جو حکم دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو حکم دیا گیا، یہی حکم کیا ہے؟ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور گزشتہ صلحۂ صالحین کے لیے بھی کیا تھا؟ یہی حکم تھا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر جو حکم دیا گیا، یہی حکم کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور گزشتہ صلحۂ صالحین کی جماعت کا کیا تھا؟ دین تھا۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہی دین کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صلحائے صالحین کا کیا تھا؟ دین تھا۔ نصیر بن شمیل رحمہ اللہ نے جب خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دین القیمہ کا معنی پوچھا، کس کا معنی پوچھا؟ دین القیمہ کا معنی پوچھا، تو خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قیمۃ اور قیمٌ اور قائمٌ، قیمٌ اور قائمٌ، ان تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ان تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یعنی یہی دین ہے ان لوگوں کا، یعنی ان لوگوں کا یہی دین ہے، دین القیمہ کا ایک ہی ترجمہ ہے، یعنی ان لوگوں کا یہی دین ہے جو کس پر قائم ہے؟ جو توحید پر قائم ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ کتب القیمہ سے مراد، بعض لوگوں نے کیا فرمایا کہ کتب القیمہ سے مراد توریت، انجیل اور کتب سماویہ وغیرہ ہے، یعنی ان کی صحیح کتابوں میں یہی دین تھا۔ کیا تھا؟ بعض لوگوں نے کیا فرمایا کہ کتب القیمہ سے مراد توریت، انجیل وغیرہ، توریت، انجیل، کتب سماویہ وغیرہ مراد ہے، یعنی ان کی صحیح کتابوں میں یہی دین تھا۔ اور اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ کتاب، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید مضبوط اور کیا ہے؟ سچا دین ہے۔ کیا ہے؟ مضبوط اور سچا دین ہے۔ اور ایک آیت میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولكن ينالہ التقوی منکم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ پہنچتا ہے تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ نیت۔ ولكن ينالہ التقوی منکم، پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری۔ جیسا کہ یاد کریمہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ بلکہ پہنچتا ہے اس تک تمہاری پرہیزگاری اور تقوی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قربانی کرنے کے بعد مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرنے کے بعد مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ان کے خون کو، یعنی خون کو جو ہے بکھیرتے تھے، کعبہ پر بکھیرتے تھے اور چھڑکتے تھے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کا خون کعبہ میں چھڑکتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے وہاں کیا کرتے تھے؟ بکھیر دیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی جب دیکھا ان کے کرتوت کو کہ مشرکین مکہ جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں نے بھی سوچا پلاؤ، مسلمانوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس طریقے سے کر لوں، یعنی مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایسا کر لوں۔ تو اس کے حکم میں کیا، اس کے ذکر میں یہ کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت نازل ہوئی یہی آیت جو میں نے پڑھا ابھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ تک۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل قبول ہونے کے لیے تقوی اور اخلاص نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔
عمل قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ اور خلوص للہیت یعنی اخلاص کی نیت ضروری ہے. اگر یہ چیز موجود نہیں تو عمل کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہے تمہارے اندر تو عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. اور ایک آیت اور ہے کہ وقال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے وہی بات تم اپنے دلوں میں چاہے چھپا کر رکھو یا اس کو ظاہر کر کے رکھو. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے کوئی اگر اپنے دل میں کوئی بات چھپا کر رکھ رہا ہے یا پھر اس کو کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر کردہ باتوں کو کیا کرتا ہے؟ سب کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. اور ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اس آیت کریمہ میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی علم کی طاقت کی کوئی کیا ہے؟ انتہا نہیں ہے. اگر کوئی اپنے دل میں کوئی بات چھپائے، دنیا میں کسی کو بھی اس بات کی کیا کرے؟ اطلاع نہ کرے. دنیا میں کسی کو بھی، یعنی بندے نے کوئی ایسا عمل کیا، اس عمل کا جو ہے بندے کو علم نہیں کیا، اس نے کسی اور کو نہیں بتایا، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پھر بھی اس بات کو جو ہے جاننے پر قادر ہے، قدرت رکھتے اس بات کو. اور اسی کے متعلق ایک حدیث ہے ریاض الصالحین کے، جو جس کتابوں کا میں نے نام بتایا کہ علامہ نووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین. ان کی پہلی حدیث کیا ہے؟ ان کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوى. اس حدیث کو کس مولوی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرد بن زراح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن قرش العدي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق على صحته رواه البخاری. اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کی صحت کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اعمال کی صحت کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى، اور ہر شخص کو، ہر بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کیا ہے؟ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کس کے مطابق دیا جائے گا؟ ان کے نیتوں کے مطابق دیا جائے گا. جیسا کہ حدیث مبارک میں مذکور ہے فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یعنی جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی طرف تو اس کی ہجرت کس کی طرف ہے؟ اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے. اور جس شخص نے ہجرت کی نکاح کی طرف، جیسا کہ حدیث میں ہے ابی مراتن ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته. جس شخص نے ہجرت کی نکاح کے لیے، جس شخص نے ہجرت کی عورتوں سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت کیا ہے؟ اسی کی طرف ہے. اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت کیا ہے؟ دنیا کی طرف ہے. اور کسی شخص نے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے. کیا ہے؟ اس کی ہجرت کیا ہے؟ اسی کی طرف ہے. اب دیکھو حدیث میں لفظ سے آیا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کس کو بولتے ہیں؟ اعمال یہ جمع ہے. کیا ہے؟ اعمال یہ عمل کی جمع ہے. عمل کرنا یہ باب سمیہ سے کام کرنا، محنت کرنا.
اعمال یہ عمل کی جمع ہے. اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. النیات یہ کیا ہے؟ یہ نیتوں کی جمع ہے. النیات یہ نیتوں کی جمع ہے، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا. کبھی النیات جو ہے یا کی تخفیف سے نیتن بھی کہتے ہیں، یا کی تخفیف کے ساتھ یعنی یا کو حذف کر کے نیتن بھی کہتے ہیں. اب ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت جو آیا ہے ہجرت ہو فمن کان ہجرت ہو دنیا، ہجرت کے معنی آتے ہیں جدائیگی کے. کس کے آتے ہیں؟ جدائیگی کے. خانہ بدوشی سے شریعت اختیار کرنا. الہجرت والہجرت یعنی اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کرنا، اپنے وطن کو ترک کرنا. یہ کیا کس کا معنی ہے؟ ہجرت کا معنی ہے. مزدہ سمجھ لو ہجرت کے معنی جدائیگی کے ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں ہجرت کر جانا. اب اس حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ اس حدیث کی فضیلت ہے یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ثلث علم یعنی علم کا تہائی حصہ انہوں نے فرمایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے، ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے. اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا ہے. اور امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ارادہ کرے، کوئی بندہ بھی کسی بھی کتاب کو لکھنے کا، کسی بھی کتاب کو تصنیف کرنے کا ارادہ کرے تو وہ شخص کیا کرے؟ پہلے اس حدیث سے اسٹارٹنگ کرے، اس حدیث سے اس کتاب کی کیا کرے؟ ابتدا کرے. کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. بعض روایت میں اس حدیث کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نامی عورت کو پیغام نکاح دیا. کیا دیا؟ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس نے اس نکاح میں کس کی شرط لگائی؟ کسی کی شرط لگائی پتہ ہے؟ اس نے اس نکاح میں ہجرت کی شرط لگائی. یعنی اس بندے نے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم ہجرت کر کے آؤ گے، یعنی ہجرت کرو گے، تو پھر جو ہے کیا ہے، میں تم سے نکاح کروں گی. یعنی اس عورت کی اس شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا. اگر اس مرد نے ام قیس اس شخص نے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شرط کو مان لیا، اس شرط کو ایکسپٹ کر لیا، تو دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا. لیکن نکاح ہونے کے لیے کیا شرط لگائی انہوں نے؟ ہجرت کی جدائی کی شرط لگائی. اسی وجہ سے اس شخص کا نام کیا پڑ گیا؟ ہجرت کی جو شرط لگائی تھی، اس ہجرت کی شرط لگانے کی وجہ سے اس شخص کا نام کیا پڑ گیا؟ مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا. اسی وجہ سے اس شخص کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا. اس عورت کا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کی کنیت ام قیس رضی اللہ عنہا تھی. اکثر محدثین اس کا نام بھول گئے.